مینڈلیو نے تو کمال ہی کر دیا تھا، نہ صرف معلوم عناصر کو جگہ دی بلکہ نامعلوم کی پیشگوئی بھی کی۔ اچھا، خصوصیات بھی بتا دیں۔ جی ہاں، ان کی خصوصیات کی بھی پیشگوئی کی۔ اس سے کیمیا کو ایک پریڈکٹیو سائنس کا درجہ ملا۔ ایٹم کے ماڈل پر جو مضمون ہے وہ بتاتا ہے کہ ہماری سمجھ کیسے بڑھی۔ تھامسن نے الیکٹران دریافت کیا، پھر ردرفورڈ نے نیوکلیس۔ ہاں، وہ سونے کے ورق والا تجربہ۔ وہی پھر بوہر نے مدار بتائے اور چیڈوک نے نیوٹرون۔ ان سب دریافتوں کا عملی طور پر کیا فائدہ ہوا؟ ان سے ہمیں سمجھ آیا کہ ایٹم آپس میں جڑتے کیسے ہیں، یعنی کیمیائی بانڈز کام کیسے کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا، آپ دیکھیں، مٹیریل سائنس سے لے کر دوائیاں بنانے تک ہر جگہ ضروری ہے۔ اچھا، اگر ہمیں پتا ہو کہ ایٹم کیسے بانڈ بناتے ہیں تو ہم نئی چیزیں، نئے مرکبات بنا سکتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہو۔ ویسے کیمیا کی کئی شاخیں بھی بتائی گئی ہیں، نامیاتی، غیر نامیاتی، طبع، تجزیاتی۔ یہ اتنی تقسیم کیوں؟ دیکھیں، کیمیا بہت وسیع ہے، تو نامیاتی کیمیا خاص طور پر کاربن والے مرکبات، یعنی زندگی سے جڑے مالیکیولز کو دیکھتی ہے۔ غیر نامیاتی باقی سب عناصر کو۔ ٹھیک۔ طبی کیمیا توانائی اور رفتار پر غور کرتی ہے۔ تجزیاتی کیمیا شناخت اور مقدار معلوم کرتی ہے۔ حیاتیاتی کیمیا جانداروں کے اندر کے کیمیکلز کو دیکھتی ہے۔ تو یہ تقسیم تحقیق کو آسان بناتی ہے۔ افکار بلاگ میں بڑی دلچسپ مثالیں تھیں، جیسے کھانا پکانا، ہمارا اپنا جسم، حتیٰ کہ جذبات کا تعلق بھی کیمیکل سے جوڑا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ بالکل۔ آپ دیکھیں، کھانا پکانا تو ہے ہی کیمیائی تعاملات کا کھیل۔ اجزاء ملتے ہیں، گرمی سے بدلتے ہیں، یہ سب کیمیا ہے۔ کڑھی کی مثال بھی تھی اس میں۔ ہاں، وہ بھی۔ اور ہمارے جسم میں تو ہر وقت، ہر لمحہ کیمیائی عمل ہو رہے ہیں۔ پودوں کا خوراک بنانا، فوٹوسنتھسس، وہ بھی کیمیا ہے۔ اور وہ پیاس کاٹتے ہوئے آنسو آنا، وہ بھی کیمیا ہے۔ سلفر کے مرکبات ہوا میں آتے ہیں، آنکھ کے پانی سے ملتے ہیں، تیزاب بنتا ہے اور جلن ہوتی ہے۔ اوہ، اچھا۔ اور وہ جو لیب کے آلات ہیں، بیکر، فلاسک، ٹیسٹ ٹیوب، وہ سب انہی تعاملات کو قابو میں رکھ کر سمجھنے کے اوزار ہیں۔ تو کیمیا صرف لیبارٹری میں نہیں، یہ تو ہر جگہ ہے۔ جی ہاں، ہر جگہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کیمیا مادے اور اس کی تبدیلیوں کا علم ہے۔ قدیم زمانے سے شروع ہو کر جابر ابن حیان جیسے لوگوں سے گزر کر لیوائزر جیسے سائنسدانوں تک یہ ایک منظم سائنس بنی۔ ایٹم کی سمجھ گہری ہوئی تو مادے پر ہمارا کنٹرول بڑھا۔ یہ واقعی ایک مرکزی سائنس ہے جو فزکس کو بائیولوجی سے جوڑتی ہے اور ہماری دنیا پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کیمیا کیسے مادے کے راز کھولتی ہے، اس کی تاریخ کتنی دلچسپ ہے اور یہ ہماری روزمرہ زندگی میں